الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى الجسد بالسہر والحمى، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے اتحاد بین المسلمین، وقت کا ایک اہم تقاضا ہے. اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے اپنی لاریب کتاب میں ایمان والوں کو جن بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان میں سے ایک چیز آپس کی نا اتفاقی اور انتشار اور افتراق ہے. اس کے اللہ رب العالمین نے نقصانات بھی بتائے اور متوجہ فرمایا کہ اگر تم آپس میں اتفاق اور اتحاد سے نہیں رہو گے تو تمہارے لیے بہت ساری پریشانیاں اور نقصان ہوں گے. چنانچہ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے مت جھگڑو. جب تم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرو گے تو فتفشلوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے. اس کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، اور دوسرا نقصان یہ بتایا کہ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری طاقت، تمہارا رعب اور دبدبہ وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا کہ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کو قائم رکھو. ایک جگہ ارشاد فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو. اور فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اللہ کی اس نعمت اور احسان کو یاد کرو کہ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس اللہ نے ایمان کی بنیاد پر تمہارے اندر محبت اور اتفاق اور الفت پیدا کی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اس ایک کلمے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آس پاس جمع فرمایا. مختلف قوموں، مختلف رنگ اور نسل اور قبیلوں کے لوگ اس ایک کلمے کے نیچے آ کر جمع ہو گئے اور تمام وہ جاہلی تعصبات اور انتشار کے اسباب انہوں نے چھوڑ دیے اور ایک ہو گئے. اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا. سامعین محترم، ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی ایک خاص وصف یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کفر کے مقابلے میں بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک خاص شان بیان فرمائی. تو صحابہ کرام کا یہ وصف یہ تھا کہ وہ کفر کے مقابلے میں سخت تھے. انہیں کفر سے نفرت تھی، تو اسلام سے محبت تھی، مسلمانوں سے محبت تھی. ان کی جو نفرت کے یا بیزاری کے جو تیر تھے وہ کفر کی طرف تھے، اس لیے ان کی آپس میں محبت تھی. اور جب امت مسلمہ نے وہ نفرت اور انتشار کا رخ اپنی طرف کیا تو وہ کفر سے محبت کرنے لگ گئے اور مسلمانوں سے دور ہو گئے. اللہ رب العالمین نے قرون اولیٰ کے لوگوں کا یہ وصف بیان فرمایا ہے. تو آج بھی اور قیامت تک کے آنے والے ادوار میں جب امت مسلمہ کی آپس میں محبت بڑھے گی تو وہ کفر کے مقابلے میں سخت ہو جائیں گے. احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام اسباب کا رد فرمایا جن کی بنیاد پر مسلمانوں کے آپس میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، خواہ وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہو یا کسی اور بنیاد پر ہو. دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور گروہوں میں تقسیم کیا. اس کا مقصد صرف آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف میں آسانی کا ہونا ہے، تاکہ تم تعارف آسانی سے کر سکو ایک دوسرے کا. باقی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہے وہ کسی خاندان اور قبیلے کا کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز وہ ہے جو متقی ہے. اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی بیان فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تم ایک باپ کی اولاد ہو. اور فرمایا کہ تم میں سے کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سرخ کو سفید پر، سیاہ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. یہ ارشاد دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ تم نے رنگ اور نسل اور خاندانوں کی بنیاد پر آج کے بعد آپس میں نہیں لڑنا، جاہلیت کے تعصبات کو ہوا نہیں دینی. اور سامعین محترم، ہماری امت کا آج کے دور میں بھی
جو المیہ ہیں وہ بے شمار ہیں، اور ان میں سے ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد کا نہ ہونا، نہ اتفاقیاں اور انتشار اور افتراق، خواہ وہ سیاسی بنیادوں پر ہو، وہ صوبائی اور نسلی تعصبات ہوں یا قومی تعصبات ہوں، زبانی لسانی تعصبات ہوں، وہ ہماری امت کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں۔ اور جب تک ہم ان اختلافات سے باہر نہیں نکلیں گے اور اتحاد پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کمزور ہی رہیں گے، اور کفر کا مقابلہ بھی ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ نہ ہم اپنے مقدسات کی حفاظت کر سکیں گے، اور نہ ہم اپنی تہذیب، اپنے کلچر اور اپنے مذہب کا تحفظ کر سکیں گے۔ مشہور وہ کتابوں میں ابتدائی دور میں یہ واقعہ لکھا ہوتا تھا، کہانی لکھی ہوتی تھی کہ دو بیل آپس جنگل میں رہتے تھے، تو انہوں نے شیر کو بھی اس کا مقابلہ کر کے اسے بچھاڑ دیا، لیکن بعد میں آپس میں کہنے لگے یہ میرا کمال ہے اور یہ تیرا کمال ہے، اور پھر ایسا ہوا کہ دونوں لڑ پڑے اور الگ الگ ہو گئے، تو شیر نے آ کے ایک کو پہلے کھایا پھر دوسرے کو کھایا، تو وہ کریڈٹ لینے کے چکر میں وہ تباہ و برباد ہو گئے، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس لیے آج امت مسلمہ جو ہے وہ آج کا دور بہت زیادہ شدت سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ ہم یہ دعا کریں کہ اللہم وحد بین صفوفنا، اے اللہ ہماری صفوں کو متحد فرما، والف بین قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما۔ ہم بھی یہ دعا بھی کریں اور اس کے لیے عملی اقدامات بھی کریں۔ سامعین محترم، ایک حدیث میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزے سے، نماز سے اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاح ذات البین فإن فساد ذات البین ہی الحالق، آپس میں صلح رکھنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور فرمایا کہ آپس میں فساد یہ کیا ہے؟ ہی الحالقۃ، یہ تمہارے دین کو منہ دینے والی چیز ہے۔ جب تم آپس میں فساد برپا کرو گے، انتشار کا شکار ہو جاؤ گے، تو تمہارا دین بھی جو ہے اس سے ختم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر تعصبات کا شکار ہیں، اور ان میں سے عروج پہ جو ہے وہ مسلکی یا مذہبی فرقہ بندی ہے، جس کی بنیاد پہ یہ امت گروہ در گروہ میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے جو نا اتفاقیاں ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ فروعی مسائل میں اختلاف، یہ اختلاف کی بنیاد پہ اختلاف اگر ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ جب مخالفت کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور اس میں دیگر عوامل بھی جب کار فرما رہتے ہیں تو پھر یہ انتشار کا باعث بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مثال ان کی آپس کی محبت اور نرمی اور رحم کی، وہ تو ایسے ہونی چاہیے کہ جیسے ایک جسم ہے، کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارا جسم جو ہے وہ شب بیداری کا اور بخار کا شکار ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف اگر ہو تو سارا جسم جس طرح مضطرب ہوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کی بھی جو ہے نا کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان تکلیف میں ہو
تو دوسرے مسلمانوں کو وہ تکلیف محسوس ہو، وہ اس درد کو محسوس کریں کہ امت مسلمہ اور ہمارے مسلمان بھائی وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی محبت سے اور اس کے لیے جو الفت کا جو رشتہ ہے وہ ہمارے دلوں میں موجود نہیں. اخوت اس کو کہتے ہیں جو بے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے. اخوت تو یہ تھی کہ کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہو تو ہندوستان، جیسے شاعر نے کہا کہ اگر کابل میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب. لیکن آج کے دور میں ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مختلف گروہوں کا شکار ہیں اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ چونکہ ہم ٹھیک ہیں اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں. تو سامعین محترم، کیا اسباب ہیں اس فرقہ پرستی کے اور اس آپس کے تعصب کے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور ان کا خاتمہ کرنا ہوگا. اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ لوگوں کے آپس میں جو فسادات ہیں ان کی وجہ علم آنے کے بعد آپس کی بغاوت اور ہٹ درمی ہے. اور اللہ فرماتے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ان کے اندر فرقہ کب پیدا ہوا؟ جب علم آیا اور پھر آپس میں بغاوت اور حسد ان کے اندر پیدا ہوا. اور دین میں غلو اور یہ سمجھنا کہ جس مسلک پہ میں ہوں یا جو میری سوچ ہے وہی ٹھیک ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، اس میں غلو پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو پیدا مت کرو. اور ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے زوال کی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور سنت سے دور ہیں. قرآن و سنت سے دوری. بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہوں گے لیکن جب ان سے آپ قرآن کا ترجمہ پوچھ لیں یا قرآن کی کوئی آیت پڑھا دیں تو انہیں پڑھنی بھی نہیں آئے گی ٹھیک طرح سے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ قصے کہانیاں لوگوں کو سنائیں، انہیں اللہ کی کتاب پڑھائیں، اللہ کی کتاب سے انہیں جوڑیں اور سنت سے انہیں جوڑیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بڑی سیدھی راہ ہے. تو اس لیے اللہ کی کتاب کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا؟ اللہ کی کتاب اور فرمایا کہ وہ میری سنت. تو اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑنا، قرآن کریم کو، اور یہ وہ اللہ کی رسی ہے کہ جو کبھی جو ٹوٹ نہیں سکتی کبھی. لن انفصام لها، یہ ایسی رسی ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گی. اس لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، یہ ہمارے سامنے ہمارے زوال کے اسباب بھی واضح کرے گی اور ہمارے ترقی کی جو وجوہات ہیں اور اسباب وہ بھی ہمیں بتائے گی. اس لیے قرآن و سنت سے کامل وابستگی آج کے دور کا بہت اہم تقاضا ہے. اور جو تعصبات ہمارے اندر ہیں، خواہ وہ نسلی ہوں، خواہ وہ سیاسی ہوں، خواہ وہ لسانی ہوں یا صوبائی ہوں یا وہ زبان کی بنیاد پر، سب تعصبات کو ختم کر کے ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا اور ذات پات کے جھگڑوں سے باہر نکلنا، یہ سب چیزیں یہاں رہ جانی ہیں. یہ سب چیزیں اس دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. آخرت میں اگر ہمارا کوئی تعارف ہوگا تو وہ کلمے اور ایمان کی بنیاد پہ ہوگا. اس لیے ہم یہ سمجھیں کہ ہر انسان مجھ سے اعلیٰ ہے، مجھ سے اچھا ہے، اور کوئی نسلی اور لسانی جو ہے جو تعصبات ہیں
یہ اس دنیا میں بھی پریشانی کا باعث بنے گی اور آخرت میں بھی۔ تحمل اور برداشت ہم اپنے اندر پیدا کریں، دوسرے کا موقف سننے کی جرت پیدا کریں، اور دوسرے کے موقف سے اگر ہم ایگری نہیں بھی کرتے تو دلائل کی بنیاد پہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی سے ایگری نہ کریں، لیکن انتشار کی طرف نہ جائیں۔ برداشت کرنا دوسروں کے رویوں کو اور دوسروں کے نازیبا حرکات کو برداشت کرنا در حقیقت یہی بڑا پن ہے انسان کا۔ باہمی رواداری کو فروغ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، خواہ ان کے شہر مختلف ہوں، اور جو منافق ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بدخواہ ہوتے ہیں، خواہ وہ ایک ہی شہر اور ایک ہی محلے میں رہتے ہوں۔ تو ہم مومن تب بنیں گے جب ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہیں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ جب ہم دوسرے کے لیے خیر خواہ بنیں گے تو لوگ ہمارے لیے بھی خیر خواہ بنیں گے، اور ان تعصبات کی بنیاد پر جو ہم ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہیں تو اس کا جو قتیل شفائی ایک شاعر گزرے، انہوں نے کہا تھا کہ رشتہ در و دیوار تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس گھر کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کھا گئی کل ناگہاں جن کو فسادوں کی سلیب، ان میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کیوں لڑے آپس میں ہم ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ کچھ تو ہم اپنے ضمیروں سے بھی کر لیں مشورہ، کچھ تو ہم اپنے ضمیروں سے بھی کر لیں مشورہ، گرچہ رہبر معتبر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔